اگر میں آپ سے پوچھوں آپ نے کبھی کسی پاکستان کی مصروف سڑک پر ایمبولینس کا راستہ رکتے دیکھا ہے؟ شاید آپ نے دیکھا ہو اور سوچا ہو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ مگر میں آج آپ کو ایک ایسی پاکستانی کہانی سنانے والا ہوں جو ثابت کرتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر دراصل کسی کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ ارسلان نے بھی یہی سوچا تھا اور اس کی یہ سوچ صرف 3 منٹ اس سے وہ چیز لے گئی جو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔ پاکستان کے ایک سرکاری ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ، سفید روشنی، تیز دوائی کی بو اور ایک اداس کر دینے والی خاموشی۔ ارسلان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں کھلی کی کھلی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے ماسک نیچے کیا، ایک لمحہ رکا اور وہ لفظ کہے جو ارسلان کی پوری زندگی پر نقش ہو گئے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر بچی صرف 3 منٹ پہلے پہنچ جاتی تو شاید ہم اسے بچا لیتے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے وقت رک گیا اور ارسلان کے ذہن میں اچانک ایک منظر زندہ ہو گیا۔ جلتی ہوئی دوپہر، ٹریفک جیم، ایمبولینس کا سائرن اور اس کی اپنی گاڑی جو جان بوجھ کر نہیں ہٹائی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف کسی اجنبی کی ایمبولینس نہیں روکی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی زندگی کا راستہ روکا تھا۔ یہ ایک سچی پاکستانی کہانی ہے، ایک ایسے باپ کی جو ایک لمحے کی انا کی قیمت پوری عمر چکاتا رہا۔ ارسلان، عمر تقریباً 38 سال، ایک نجی کمپنی میں آفس ورکر، مڈل کلاس پاکستانی گھرانے کا سربراہ۔ مہنگائی، بجلی کے بل، بچوں کی سکول فیس اور روزمرہ کی تھکا دینے والی وہ دوڑ جو پاکستان کے ہر عام آدمی کی زندگی ہے، بالکل آپ کے اور میرے جیسا۔ وہ ان لاکھوں پاکستانیوں میں سے ایک تھا جو ہر صبح گھر سے نکلتے اور شام کو خالی آنکھوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ لیکن ارسلان کی ایک عادت تھی جو بظاہر تو چھوٹی تھی، دراصل بہت خطرناک تھی۔ وہ سڑک پر کسی کو خود سے آگے نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی گاڑی اوورٹیک کر جائے تو اسے ایسے لگتا جیسے کسی نے اس کی بے عزتی کر دی ہو۔ اگر کوئی ہارن بجائے تو وہ دگنا ہارن بجاتا، اور اگر کوئی راستہ مانگے تو اس کے اندر کی انا فوراً جاگ جاتی۔ یہی رویہ آہستہ آہستہ اس کی عادت بن چکا تھا، اور شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی عادت اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گی۔ پاکستانی سڑکوں پر روڈ ریج یعنی غصہ، انا اور ضد ایک روٹین ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ بات آج ہی یاد کر لیں، سڑک پر طاقت دکھانا کبھی مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ ایک برے دن کا انتظار کرتی ہے اور پھر سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اس دن ارسلان جلدی میں تھا، مگر اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس جلدی میں وہ ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہے جو اسے پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ پاکستان کی جلتی دوپہر، شہر کی مصروف سڑک پر ٹریفک جیم معمول سے کہیں زیادہ گھمبیر، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پسینے میں شرابور چہرے اور ہر طرف ہارن کا وہ شور جو ہماری پاکستانی ٹریفک کی پہچان ہے۔ ارسلان سٹیئرنگ پر بے صبری سے انگلیاں مار رہا تھا۔ اسے اپنی بیٹی سحر کے سکول جانا تھا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، دفتر سے چھٹی دیر سے ملی تھی، پہلے ہی ذہنی دباؤ میں تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک تیز آواز آئی، ایمبولینس کا سائرن، تیز مسلسل روح کو ہلا دینے والا۔ ارسلان نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، سرخ اور نیلی لائٹس گھوم رہی تھی، ڈرائیور ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، راستہ دیں براہ کرم، راستہ دیں۔ راستہ موجود تھا، صرف تھوڑا سا بائیں ہونا کافی تھا۔ مگر اسی لمحے ارسلان کے ذہن میں وہی پرانی گھسی ہوئی سوچ جاگ گئی، سب کھڑے ہیں تو میں کیوں ہٹوں گئی؟ پھر ایک اور جھوٹا جواز، ویسے بھی یہ لوگ اکثر خالی گاڑی میں بھی سائرن بجاتے ہیں۔ ڈرائیور اشارہ کرتا رہا، سائرن کانوں کو چیرتا رہا اور ارسلان نے جان بوجھ کر گاڑی کا میوزک اونچا کر دیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، آخر کار پیچھے والوں نے کسی طرح جگہ بنائی، ایمبولینس بامشکل نکلی، اور ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب جاؤ جہاں جانا ہے۔ شاید آپ نے بھی کبھی پاکستانی ٹریفک میں ایسا کسی کو کرتے دیکھا ہو، یا شاید آپ کے دل میں بھی کبھی ایسا خیال آیا ہو۔ مگر اس دن وہ ایمبولینس خالی نہیں تھی۔ ارسلان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایمبولینس کہاں جا رہی تھی۔
کس کے لیے بھیجی گئی تھی اور کون اس کے اندر زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا۔ یہ نہ جاننا اس کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ بننے والا تھا۔ ارسلان اسکول پہنچا مگر وہاں میٹنگ کا ماحول نہیں تھا، ایک بھاری اداسی تھی۔ پرنسپل کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، سحر کلاس میں اچانک گر گئی تھی، آپ کو بار بار کال کی مگر نمبر نہیں لگا، ہم نے فوراً ایمبولینس بلا لی، اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے کانوں میں اچانک وہی سائرن گونجنے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اسپتال کی طرف بھاگا۔ اسپتال کے مرکزی دروازے کے باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی، وہی ایمبولینس، وہی نمبر پلیٹ، وہی ڈرائیور۔ ارسلان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ان دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں اور اسی لمحے ارسلان کے دل نے وہ سمجھ لیا جو اس کا ذہن سمجھنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں بھاگا۔ اندر اس کی بیوی فریحہ دیوار سے لگی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر وہ خوف جو صرف ایک ماں کے چہرے پر آتا ہے جب اس کا بچہ خطرے میں ہو۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر باہر آئے، چہرہ اترا ہوا، آواز دھیمی، ہم نے پوری کوشش کی مگر کارڈک اریسٹ نے صورتحال پیچیدہ کر دی۔ پھر وہ جملہ جو ارسلان کی پوری زندگی پر نقش ہو گیا، اگر بچی 3 منٹ پہلے اسپتال پہنچ جاتی تو شاید ہم بچا لیتے۔ ٹریفک میں کسی نے ایمبولینس کا راستہ روک کے رکھا تھا۔ ارسلان کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا، جلتی سڑک، وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، سائرن، اونچا میوزک اور اس کی اپنی مسکراہٹ، اب جاؤ جہاں جانا ہے۔ اسی ایمبولینس میں اس کی اپنی بیٹی تھی، اس کی سحر، اس کی پوری دنیا۔ ارسلان کے گھٹنے کمزور پڑ گئے، وہ زمین پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اگر آپ والد ہیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس تکلیف کا تصور کریں اور سوچیں۔ مگر یہ کہانی صرف ارسلان کی نہیں، یہ ہم میں سے ہر اس پاکستانی کی کہانی ہے جو آج بھی سڑک پر سوچتا ہے، میں کیوں ہٹوں، میں کیوں راستہ دوں۔ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں قیمتی جانیں صرف اس لیے نہیں بچ پاتی کیونکہ ایمبولینس کو وقت پر راستہ نہیں ملتا۔ یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہوتی، یہ ہماری اپنی انا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سڑک پر روڈ ریج کو طاقت سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہارن بجانا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ نہ دینا بہادری ہے، اور اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید ایمبولینس خالی ہوگی۔ مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہر ایمبولینس کے اندر کسی کی پوری دنیا ہوتی ہے، کبھی کسی ماں کی آخری سانس، کبھی کسی باپ کی آخری امید، کبھی کسی کی اکلوتی اولاد، اور کبھی کوئی اپنا۔ ارسلان کو تب پتہ چلا جب خود پر بیتی۔ قصہ مختصر، ایمبولینس صرف ایک گاڑی نہیں ہوتی، وہ کسی کی آخری امید ہوتی ہے، کسی کی آخری دعا ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ہماری سڑک پر جھوٹی انا ایک پل میں ہم سے وہ چھین سکتی ہے جس کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اور سب سے تکلیف دہ سچ یہ ہے کہ وہ 3 منٹ کبھی واپس نہیں آتے۔ اگلی بار جب پاکستان کی کسی سڑک پر آپ کو ایمبولینس کا سائرن سنائی دے، بس 1 سیکنڈ رکیں، گاڑی سائڈ پر کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے اس کے اندر کون ہے، شاید کوئی اجنبی، شاید کوئی جاننے والا، یا شاید آپ کی اپنی سحر۔ آپ سے سوال ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ میں سچ لکھیں۔ کیا آپ نے کبھی پاکستانی ٹریفک میں ایسا منظر دیکھا ہے جہاں کسی کی انا نے ایمبولینس کا راستہ روکا ہو؟ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، انسانیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمبولینس کو راستہ دیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی جان بچا دے۔ اور ایسی ہی حقیقی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے قصہ مختصر زندگی کے تجربات کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم کہانیاں نہیں سناتے، معاشرہ بدلتے ہیں۔